شاہ صاحب نحمده ونصلي على رسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام يا سيدي يا حبيب الله میرے ہاتھوں سے میرے ہونٹوں سے خوشبو نہیں جاتی کہ میں نے نام محمد کو لکھا ہے بہت اور چوما ہے بہت عزیزان گرامی پورا حضرات نے قرآن پاک سنایا آپ لوگوں نے سنا علماء اکرام یہاں موجود ہیں آپ کا سینہ ٹھنڈا کریں گے قاری صاحب کے اس دوران میں بہت اہم اور خوبصورت ادائیگی کے ساتھ احادیث بھی بیان فرمائی اور قرآن پاک کے حوالے سے عظمت شان قرآن پاک بھی نازل فرمایا اب آج کی رات کے حوالے سے جس محفل کو ہم سجائے ہوئے ہیں اس کی بہت بڑی شان ہے مجھ سے پہلے اس دورانیے میں جمعے کے خطاب میں یا گاہے گاہے یہ بیان فرمایا ہوگا کہ تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو لیلۃ القدر قریب تھا کہ ہم تک این مقررہ رات کے حوالے سے پہنچتی لیکن یہ کیوں نہیں پہنچی یہ علامہ صاحب نے مجھے یقین ہے بتایا ہوگا پہلے عزیزان گرامی ان کے بتانے کا جو انداز ہے وہ تو میں نے نہیں سنا لیکن اس بتانے میں جو حکمت ہے وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جب یہ عین موقع پر اظہار ہونے لگا شب قدر کے حوالے سے تو مسجد پاک کے دروازے کے سامنے دو اشخاص آپس میں جھگڑ رہے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز پاک سنی تو سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو کیا معاملہ ہے تو دیکھا تو دو اشخاص آپس میں جھگڑ رہے تھے تو جو عین انعام اوپن ہونا تھا کھلنا تھا جو راز وہ اس راز میں ہی رہے اور ہمیں قرآن پاک کی اس سورت مبارک کی شکل میں اس جو آیات میں نے پڑھی ہے ان کی صورت میں وہ بات بتا دی گئی جو علماء کرام اگر نور بصیرت سے پچھلے علماء فقراء ان کی محبت کی اگریز کرے تو ان کو پتہ لگے کہ ان تین آیات میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. قرآن
انسانوں کو سمجھانے کے لیے عقل سے بات کرتی ہے تاکہ تم تعقلون اس میں عقل استعمال کرو. اس سے جب اونچی بات چلی جاتی ہے تو جتنی مرضی قرآن پاک حفظ کیے ہوئے ہو پوری کتابیں اٹھائے پھرتے ہو اور ہزاروں طالب علم درس نظامین کے سکولوں میں حاصل کرتے ہوں ان کے لیے شعور استعمال کیا جا رہا ہے. عقل کے اندھا کھولو. جب شہید کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے تو نبی کی زندگی کا تمہیں کیا شعور ہوگا؟ جب شہید کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے تو نبی کی زندگی کا تمہیں کیا شعور ہوگا؟ اب پوری کائنات کے راز کے ساتھ مخاطب ہے وہ ذات. اس ذات کا کمال کیا ہے؟ وہ سارے علموں کا منبع ہے جو عطائی ہے, سارے کرموں کا منبع ہے جو عطائی ہے. وہاں استعمال کیا کیا جا رہا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس سے پہلے میں سرکار کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بیان کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل میں نکلے, باہر نکل گئے, پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا. ایک پہاڑ کے قریب گئے تو جو پہاڑ کا سب سے بڑا چوٹی پر پتھر تھا اس میں سے نور نکل رہا, اس میں سے نور نکل رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنگ رہ گئے, حیران رہ گئے اور عرض کی یا اللہ مجھ پر یہ معمہ نہیں کھل رہا تو اپنے کرم سے مجھے عطا فرما. جب اتنی بات ہوئی تو پتھر ٹکڑے ہو گیا, ایک ادھر ایک ادھر, اور بیچ میں سے ایک مسند, ایک تخت پوش نکل آیا. اس کے اوپر ایک شخصیت سجدوں کے نشان ہے اور سفید داڑھی اور نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ انگور رکھے ہوئے ہیں. سرکار صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے کرم نے عطا فرمائی ہے بات کہ محبوب اس کو 400 سال ہو گئے میری بندگی یہاں کرتے ہوئے. 400 سال سے یہ دنیا اور معاشرے سے بھی نیاز ہو کر یکسوئی کے ساتھ میرے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان عطا فرمایا غلاموں کو, غلام تھانے مار کر رہے تھے, عرض کی ہمارے ماں باپ قربان تھے, اتنا بڑا انعام, وہ 400 سال ان کی عمر, اور ان کی تو لمبی لمبی عمریں تھی اور عبادتوں کا ان کا انداز اور کرم, وہ تو ہمارے سے بہت زیادہ آگے نکل جائیں گے. یہ بات بڑی غور طلب ہے. آقا کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب معراج یا شب برات, ان دو راتوں میں اگر کوئی شخص 2 نفل اس طرح ادا کرتا ہے کہ وہ ہر رکعت میں 100 دفعہ قل شریف پڑھے تو اس کی 400 سال کی عبادت سے وہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے, زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اب جو ان 2 راتوں کی بات ہے, اب اس تیسری رات کی جو بات ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے کیا لفظ استعمال کیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, اس میں شک نہیں ہم نے نازل فرمائی ہے لیلۃ القدر. وَمَا أَدْرَاكَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ, اور تمہیں میرے محبوب اس کا ادراک ہے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے. ادراک, عقل جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے شعور
لیتا ہے. جہاں شعور ختم ہوتا ہے وہاں سے ادراک جنم لیتا ہے. کائنات کی کوئی شخصیت تیرا ادراک تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن محبوب اس سے پہلے اس کا ادراک تجھے ہم نے بتایا نہیں. اب ادراک کے حوالے سے ہم یہ بات بتا رہے ہیں. بات کو سمجھ میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. یہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو خیر ہے 1000 مہینوں سے زیادہ. ادراک، عقل، شعور سے اونچی سمجھ، وہ ادراک. محبوب اس ادراک کو جسے محبت کرنے والے اپنے سینوں میں نور بصیرت سے محفوظ کریں گے. جو بات دروازے پر بتانے، دروازے پر جھگڑا کرنے سے چھپ گئی اب وہ ادراک میں سما گئی. لیلۃ القدر اس کے 9 الفاظ ہیں اور 3 دفعہ اللہ کریم نے 3 آیتوں میں ارشاد فرمایا. 9 اور 9 کتنے ہو گئے؟ ایسا کتنے ہو گئے جی؟ اور 9 تو آپ 27 کی رات میں میں چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تو آج 27 کی رات ہوئی نا. ہمیں کیا ضرورت ہے اس بات میں چکر میں نہیں پڑنے؟ ہمیں تو قرآن پاک سے محبت کے ساتھ اس ادراک کے میں ڈوب کر جو عشق مصطفیٰ میں ڈوبے ہوئے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مشاہدے میں آئے وہ ہم تک پہنچی تو ہم یقین کے ساتھ اس طرح بیٹھے کہ آج کی رات وہ رات ہے جو بندہ اس میں اپنی خطاؤں کو اس کی بارگاہ میں اقرار کرتا ہے اور پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں. اگلی جو بات آقا کریم صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے کریم ہونے کے حوالے سے قاری صاحب نے پڑھا. قرآن کریم ہونے کے حوالے سے قاری صاحب نے پڑھا. اللہ کریم کے کریم ہونے کے حوالے سے قاری صاحب نے پڑھا. اور اللہ کریم کی کریمی تو دیکھے اس قرآن پاک کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں عطا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ اتنے بوڑھے عاشق ثابت لوگ میرے محبوب کے دیوانے وہ ساری رات نہیں جاگ سکتے. کوئی بیمار ہے، کوئی مارا ہے، کوئی کمزور ہے، وہ نہیں جاگ سکتا. سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھو جی دوستو بیٹھو بیٹھو آج ہو جاتا کوئی بات. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا